میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں جو فرق ہے غامدی صاحب کے ہاں، کیا آپ بھی اسی کے مطابق احادیث و سنت کی پلیسمنٹ کرتے ہیں یا آپ کا اسلوب ڈفرینٹ ہے؟ نہیں، مجھے بنیادی جو ڈسٹنکشن ہے، بنیادی جو فرق انہوں نے قائم کیا ہے، وہ تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آ، وہ تو مانا ہوا ہے، وہ ایک تسلیم شدہ چیز ہے، تمام اہل علم اس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو حصہ اہتمام کے ساتھ امت میں اس طرح سے جاری کیا کہ وہ امت کے عام و خاص کے علم میں آ جائے، امت کی روزمرہ جو دینی زندگی ہے اس کا حصہ بن جائے، تو ایک حصہ وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے مواقع پر آپ نے بعض اعمال کی ادائیگی کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائی، آ، وہ ہم تک اس طرح تواتر سے منتقل نہیں ہوا، تو یہ فرق تو بالکل واضح ہے۔ اس کے لیے سنت، یہ جو اصطلاح غامدی صاحب نے اختیار کی ہے کہ جو متواتر اور جاری کردہ دین ہے اس کو ہم سنت کہیں گے، اور جو اخبار احاد میں آیا ہے اس کو ہم اسوہ حسنہ کہیں گے، اس اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں قطرے انہوں نے مختلف طریقہ اختیار کیا۔ تو بنیادی جو فرق ہے اس میں تو مجھے بالکل اطمینان ہے۔ ہاں، آپ اس میں بعض چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کئی چیزوں کو وہ سنت میں شمار کرتے ہیں، آپ بحث کر کے یا استدلال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنت کے دائرے کی نہیں بلکہ اسوہ حسنہ کے دائرے کی چیزیں۔ اس طرح بہت سی چیزوں کو وہ اسوہ حسنہ میں گنتے ہیں، لیکن آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ وہ سنت کے دائرے میں آتی ہے۔ جیسے مثلا تشہد ہے، اس کی مثال میں نے شاید پہلے بھی دی تھی کہ تشہد جو ہے وہ غامدی صاحب اس کو اسوہ حسنہ میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر روایات کو آپ دیکھیں اور شواہد کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ایک طرح سے جاری کیا ہے، وہ بھی صحابہ کو اہتمام سے سکھایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ وہ قاعدے میں بیٹھ کر یہ دعا یا یہ کلمات پڑھا کرے، تو اس کو آپ سنت میں بھی کلاسیفائی کر سکتے جی بہت ہیں۔ یہ شکریہ۔ میں نے مختصر وضاحت کر دی، اتنا ان کی جی بات سے اتفاق ہے، اور کہاں بعض چیزوں میں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔